أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق اللہ العظیم۔ یہ قرآن کی ایک سورہ ہے سورہ علق۔ اس سورہ کی خاصیت یہ ہے کہ یہ وہ پہلی وحی ہے، پرکاشنا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی۔ اس کا ترجمہ اس طرح ہے: پڑھو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا، جمے ہوئے خون کے ایک لوتھڑے سے انسان کی تخلیق کی یعنی کریٹ کی۔ پڑھو اور تمہارا رب بڑا کریم ہے، جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا، انسان کو وہ علم دیا جسے وہ نہ جانتا تھا۔ ہرگز نہیں انسان سرکشی کرتا ہے اس بنا پر کہ وہ اپنے آپ کو بے نیاز دیکھتا ہے۔ In that he looked upon himself as self-sufficient، بے نیاز یعنی self-sufficient، اس بنا پر کہ وہ اپنے آپ کو بے نیاز دیکھتا ہے۔ پلٹنا یقیناً تیرے رب ہی کی طرف ہے، تم نے دیکھا اس شخص کو جو ایک بندے کو منع کرتا ہے جبکہ وہ نماز پڑھتا ہو، تمہارا کیا خیال ہے اگر وہ بندہ راہ راست پر ہو یا پرہیزگاری کی تلقین کرتا ہوں؟ تمہارا کیا خیال ہے اگر یہ منع کرنے والا شخص حق کو جھٹلاتا اور منہ موڑتا ہو؟ کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ ہرگز نہیں، اگر وہ باز نہ آیا تو ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر اسے کھینچیں گے، اس پیشانی کو جو جھوٹی اور سخت خطا کار ہے۔ وہ بلا لے اپنے حامیوں کی ٹولی کو، ہم بھی عذاب کے فرشتوں کو بلا لیں گے۔ ہرگز نہیں، اس کی بات نہ مانو
اور سجدہ کرو اور اپنے رب کا قرب حاصل کرو۔ یہ سورہ کا ترجمہ ہے جو سب سے پہلی وحی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ تعالیٰ نے بھیجی۔ شروع کی 5 آیات ہیں جو فرسٹ ٹائم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل علیہ السلام لے کر آئے، اللہ کے فرشتے، اور باقی آیت 6 سے سورہ کے آخری تک یعنی 19ویں آیت تک وہ آیتیں اس سورہ میں بعد میں نازل ہوں گی۔ شروع کی 5 آیات ایک بار پھر سے ہم ان 5 آیات کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ پڑھو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا جمے ہوئے خون کے ایک لوتھڑے سے انسان کی تخلیق کی، یعنی انسان کو created man out of a mere clot of congealed blood۔ جمع ہوئے خون کے ایک لوتھڑے سے انسان کی تخلیق کی۔ پڑھو تمہارا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا، انسان کو وہ علم دیا جسے وہ نہ جانتا تھا۔ یہ وہ 5 آیات ہیں جو فرسٹ ٹائم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر سنائی تھی، اور یہیں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر بنایا گیا۔ ورنہ اس سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک عام آدمی تھے جیسے تمام دنیا کے عام آدمی ہوتے ہیں۔ اس وقت آپ کی عمر 40 برس تھی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیدائش ہی کے وقت سے 40 برس کی عمر تک بڑی ہی شرافانہ زندگی بسر کرتے رہے تھے، اور اس بات کے اوپر پورے شہر کے جتنا بڑا بھی وہ شہر اس وقت تھا، مکہ، ہر آدمی، پورے شہر کے لوگ اس بات کی گواہی دیتے تھے کہ آپ نہایت شریف ہیں، نہایت شریف، شرافت کا مجسم نمونہ، ایماندار، شریف، جنہوں نے کبھی اپنی لائف میں جھوٹ نہ بولا، انتہائی شریف ہے جو کسی سماج میں ہو سکتا ہے، جس کی کسی سے کوئی برائی نہیں، کسی سے کوئی دشمنی نہیں، کوئی ایسا نہیں ہے جو انگلی اٹھا کے کہے کہ صاحب یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسا ہو، کوئی تاریخ میں ایسا کچھ نہیں ملتا، بلکہ جو کچھ ملتا ہے وہ یہ کہ وہاں کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی امانتیں رکھ کے جائے گا، اور ان کو اتنا بھروسہ تھا کہ یہ آدمی کے پاس اگر کوئی چیز رکھی ہے تو یہ جیسی بھی ہے ویسی کی ویسی واپس مل جائے گی۔ صادق کہا کرتے تھے، الصادق، یعنی ایسا سچا انسان جو کبھی جھوٹی نہ بولتا ہو۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان القاب سے اس شہر کے لوگ پکارا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم
40 برس کے اس وقت تھے۔ عرب کے اندر وہاں پر چاروں طرف بت پرستی کا ماحول تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو بنایا تھا، اس کی ڈیٹیل بھی ہمیں قرآن میں ملتی اور احادیث میں بھی ملتی ہے۔ اس گھر کو ایک اللہ تعالیٰ کے سمبل، عبادت کے سمبل کے طور پہ کہ اللہ کا گھر ہے، اس گھر کے چاروں طرف طواف کرو اور اس گھر کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو۔ تو یہ اللہ کی عبادت کا طریقہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سکھایا تھا۔ اس کے بعد بیچ میں بہت طویل عرصہ ہے، تقریباً 2000 سال۔ اس عرصے کے اندر وہاں پر بہت بگاڑ پیدا ہوا اور لوگوں نے بت پرستی شروع کر دی۔ اس ماحول میں کہ مکے کے اندر خانہ کعبہ کے اندر بت رکھ دیے گئے، وہاں پر کچھ جو نیک لوگ آئے، مر گئے، انہوں نے کچھ اچھی نصیحتیں کری ہیں، جو کچھ بھی، تو ان کے بھی بت لا کے رکھ دیا اور ان کو بھگوان بنا دیا گیا۔ تو اس بت پرستی کا ماحول کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی مکے کی سرزمین پر پیدا ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 40 سالہ زندگی اسی ماحول میں بسر کی، کسی سے کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، اپنی شرافانہ زندگی جیتے تھے، اپنی شریفانہ زندگی جیتے رہے اور ان بتوں سے دور رہے ہمیشہ۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 برس کی عمر تک کوئی بت پرستی نہیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے تھے کہ خدا کا پیغام کیا ہوتا ہے، کس طرح وحی آتی ہے، رسول کیا ہوتا ہے، کچھ نہیں جانتے تھے، کیونکہ وہاں کو سبھی لوگ آسمانی تعلیمات کو گم کر چکے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد سے 2000 سال تک کا یہ طویل وقفہ ہمیں نظر آتا ہے، اور اس کے بیچ میں کوئی رسول کی آمد کا معلوم نہیں ہوتا، ہو بھی تو ہر لیے کہ کوئی ایسا مشہور رسول نہیں ملتا۔ تاریخ دان، مفسرین اور یہ بتاتے ہیں، کچھ اور بھی بتاتے ہوں گے، بھارت جتنا مجھے معلوم اتنا بتا رہا ہوں کہ ان 2000 سال کے عرصے میں جو وہاں پر بت پرستی کا سلسلہ شروع ہوا، لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات کو گم کر دیا کہ خانہ کعبہ توحید کا گھر تھا، ایک اللہ کی عبادت کے سمبل کے طور پہ اس کو بنایا گیا تھا، وہاں پر بت لا کے رکھ دیے گئے اور پورا ماحول بت پرستی کا ہوا۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ان بتوں کی طرف کوئی میلان آپ کو نہیں ہوا، بلکہ ہمیشہ آپ ان سے الجھن آپ کو ہوتی تھی، وہاں کی پورا نظام دیکھ کے لوگوں کا کہ یہ بت پرستی کیوں کر رہے ہیں، لیکن آپ نے کبھی کسی سے جھگڑا نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شریفانہ زندگی گزارتے تھے اور خدا کی تلاش میں کہ کوئی خدا ہے میرا پیدا کرنے والے۔ ظاہر ہے خدا کا تو وہاں پر ذکر ہوتا ہی تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں خدا کا ذکر ہوا کرتا تھا، اللہ کا ذکر ہوتا تھا، اللہ کو جانتے تھے، وہاں کے لوگ اچھی طرح پہچانتے تھے کہ ایک خالق ہے، سب سے بڑا
جو خدا ہے وہ تو ایک ہی ہے، جسے ہم ہندوستان کے ماحول میں دیکھتے ہیں. ہمارے یہاں پہ ہمارے جو سناتنی بھائی ہیں بت پرستی کرتے ہیں، سب کرتے ہیں، لیکن ان سے جب بھی بات کرو کہ یار کوئی تو ہے اس کائنات کو بنانے والا، کون ہے؟ تو وہ ایک ہی جواب دیتے ہیں، ہاں ایک ایشور ہے، ایک شکتی ہے، اوپر والا ہے، ایک ہی ہے، سرو شکتیمان ہے. اس قسم کے وہ جوابات دیتے ہیں. وہی تصور وہاں بھی موجود تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی سرو شکتیمان یا جو بھی ان کی اصطلاحات میں عربی زبان کے اندر وہ ایک تعارف تھا اللہ تعالیٰ کا لوگوں کے درمیان کہ خدا تو ایک ہی ہے، اللہ تو ایک ہی ہے. اس کی عبادت کے لیے ایک پہاڑ تھا، وہاں پر کافی اوپر جا کے اس کے اندر ایک غار تھی، گفا. اس گفا میں جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا عبادت کیا کرتے تھے. تو باقی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عام زندگی تھی. بس خدا وہ کس طرح یاد کرتے تھے، بس اس کی کوئی ڈیٹیل نہیں ملتی، کہ بس یہ کہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے تھے کہ کوئی اللہ ہے جس نے اس کائنات کو بنایا ہے. جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہو وہاں پر وہ کیا کرتے تھے، کیونکہ جانتے تو تھے نہیں کہ آسمانی طریقہ کیا ہے. ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات گم ہو چکی تھی. لیکن یہ بات ضرور تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جانتے تھے کہ میں ابراہیم علیہ السلام کے خاندان سے. وہاں پر کوئی ایسی ڈھکی چھپی بات نہیں تھی، سب جانتے تھے کون کس خاندان سے. ایک سلسلہ چلتا تھا وہاں پر، ایک رواج تھا اپنا شجرہ لکھنے کا. تو بہرحال لیکن ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات کیا تھی آپ کو کچھ نہیں معلوم تھا. تو اسی غار کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کی عبادت کے لیے جایا کرتے تھے، اسی غار میں جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 برس کی عمر تھی، جبرائیل علیہ السلام آئے، اللہ کے فرشتے، اور انہوں نے آ کے ان 4 آیات کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 5 آیات کو ان 5 آیات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرسٹ ٹائم سنایا کہ یہ اپنے رب کے نام سے پڑھو جس نے پیدا کیا ہے. اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا. یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تخلیق کا ذکر ہو رہا ہے، کریشن کا ذکر ہو رہا ہے. Read in the name of thy Lord and cherisher who created. یعنی انسان کی پیدائش کو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے بتایا کہ انسان میں نے تجھے پیدا کیا ہے اور میں تیرا رب ہوں. ایسا رب جس نے تجھے پیدا کیا ہے، اس رب کے نام سے پڑھ جس نے انسان تجھے پیدا کیا. یہ ہے اصل چیز کہ اپنے اس رب کے نام سے پڑھا جائے جس نے پیدا کیا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے پڑھو اور اس رب کے نام سے پڑھو جس نے پیدا کیا ہے. پھر بتایا
جمے ہوئے خون کے ایک لوتھڑے سے انسان کی تخلیق کی۔ پڑھو اپنے رب کے نام کے ساتھ، جس نے پیدا کیا جمے ہوئے خون کے ایک لوتھڑے سے انسان کی تخلیق کی۔ یعنی کس طرح پیدا کیا؟ یہ کوئی ایسی ڈھکی چھپی بات ہے؟ ہر انسان دیکھ رہا ہے کہ خون کے لوتھڑے سے انسان پیدا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اس رب کے نام سے پڑھو جس نے تمہیں اس طرح پیدا کیا ہے، خون کے ایک جمے ہوئے لوتھڑے سے تخلیق کیا ہے۔ پھر کہا اللہ تعالیٰ نے پڑھو اور تمہارا رب بڑا کریم ہے، کرم کرنے والا، موسٹ باؤنٹیفل، بڑا کریم۔ یعنی یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہیں پیدا کیا، وہ تمہارا رب ہے، یعنی وہ رب جس نے تمہیں پیدا کیا وہ کیسا ہے؟ وہ بڑا کریم ہے، بڑا کریم ہے، کرم کرنے والا۔ کیا کرم کیا؟ اس سے اگر ہم جوڑ کے دیکھیں اس اگلی آیت کو، تو جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا، قلم کے ذریعے سے انسان کو علم سکھایا، یہ اللہ کا کرم ہے۔ اور بھی کرم تو اللہ کے سبھی ہیں۔ اللہ نے کہا کہ اللہ تو کریم ہی ہے، تمہارا رب کریم ہی ہے، لیکن جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا، کیونکہ آگے کی آیت ہے تو اس سے مخصوص یہ معنی اس کے ہم لے سکتے ہیں کہ جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا، انسان کو وہ علم دیا جسے وہ نہ جانتا تھا۔ یہ ہے اصل بات کہ انسان کو وہ علم سکھایا جسے وہ نہ جانتا تھا۔ اور کیسے سکھایا؟ اس کے اوپر یہ کرم کیا کہ اس کو قلم کے ذریعے سے سکھایا، یعنی کہ انسان کو اللہ تعالیٰ جو علم دیا اس کو لکھ لیتا ہے۔ دنیا کی جو مخلوق ہے، ڈھیروں مخلوقات ہمیں نظر آتی ہیں، کوئی ایک بھی مخلوق ایسی نہیں ملے گی جو قلم چلاتی ہے۔ انسان قلم چلاتا ہے، پین، قلم چلانے والی مخلوق انسان ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنا احسان بتا رہا ہے انسان کو کہ کتنا با ادب ہے انسان، میں نے تجھے بنایا، کیا پوزیشن ہے تیری اس دنیا میں، تو قلم چلاتا ہے۔ قلم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ انسان کو وہ علم دیا جسے وہ نہیں جانتا تھا، یعنی یہ کہ اللہ تعالیٰ نے علم دیا، وہ والا علم جسے وہ نہیں جانتا تھا، اور پھر اس کو قلم کے ذریعے سے دکھایا، قلم چلانا سکھایا، اور اس کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ نازل کیا اسے درج کر لے، لکھ لے، اور پھر تمام انسانوں کو پڑھایا جائے، سنایا بھی جائے، پڑھایا بھی جائے۔ یعنی قلم سے لکھ تو لے، پھر اسے جب لکھا ہوا ہوگا تو اسے پڑھ کے سنایا بھی جا سکتا ہے۔ آدمی جو پڑھا لکھا ہے خود بھی پڑھ سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ قلم کے ذریعے سے انسان کو علم سکھایا، یہ اللہ کا بڑا کرم ہے۔ اسی سلسلے میں ایک تھوڑا سا میں ایک ضمنی طور پر ایک بات عرض کر دوں کہ آج کل ایک بڑا کانسیپٹ بنا ہوا ہے کہ انسان نے آج کے دور میں بڑی ترقی کر لی،
اور پچھلے دور میں اتنی ترقی انسان نے نہیں کی تھی جو پہلے زمانے گزر چکے ہیں، اور صاحب وہ بڑا پاشاں یگ تھا، یہ تھا، اس طرح کی باتیں کئی لوگوں کے ذریعے سے آتی رہتی ہیں، جبکہ انسانی تاریخ جو اتہاس انسان کے پاس موجود ہے، جو بڑے بڑے اتہاس کار بتاتے ہیں، اس کو ڈھونڈ کے لاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ انسانی تاریخ کہاں تک پہنچتی ہے، اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں ملتی ہیں جہاں پر انسان کی لکھائی نظر آ جاتی ہے۔ وہ پتھروں پہ لکھتے تھے یا کچھ بھی ایسے آثار، ہمیشہ سے انسانی تاریخ جتنی انسان معلوم کر سکتا ہے اس کے اندر یہ چیز نظر آتی ہے کہ انسان ہمیشہ سے لکھتا ہے، اور ظاہر ہے کہ جس وقت یہ قرآن نازل ہوا اس وقت بھی قلم چلاتے ہی ہوگا انسان، مکے کے لوگ بھی چلاتے ہی ہوں گے قلم، پڑھے لکھے لوگ ہوں گے، لکھنا جانتے ہوں گے، ورنہ تو وہاں کے لوگ اعتراض کرتے ہیں قلم کیا ہوتا ہے ہم نہیں جانتے۔ بہرحال یہ ایک عام بات ہے کہ ہمیشہ سے انسان قلم چلاتا ہے، یہ تاریخ بھی ہمیں بتاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قلم کے ذریعے سے علم سکھائے، انسان کو علم دیا جسے وہ نہیں جانتا تھا۔ اب یہاں سے آیت نمبر 6 ہے جو کہ بعد میں نازل ہوئی ہے، لیکن کیونکہ سورت کے کا بقیہ حصہ ہے، ہرگز نہیں انسان سرکشی کرتا ہے، ہرگز نہیں انسان سرکشی کرتا ہے اس بنا پر کہ وہ اپنے آپ کو بے نیاز دیکھتا ہے، یعنی سیلف سفیشینٹ۔ سرکشی کیوں کرتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بے نیاز دیکھتا ہے۔ پلٹنا یقیناً تیرے رب ہی کی طرف ہے، تم نے دیکھا اس شخص کو جو ایک بندے کو منع کرتا ہے جبکہ وہ نماز پڑھتا ہے۔ یعنی یہاں پر ایک شخصیت کا ذکر کیا جا رہا ہے، کیونکہ یہ بات کی آیات ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جب یہ پہلی 5 آیات نازل نہیں، اس کے بعد پھر وحی کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور ایک کافی وقت گزرنے کے بعد پھر یہ باقی کی آیات جو نازل ہوئی ہیں، تو اس کے اندر جو ایک نقشہ کھینچا گیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو کسی سے آپ کی کوئی دشمنی نہیں، کچھ نہیں، سارے مکہ کے لوگ آپ کو انتہائی شریف انسان جانتے تھے، مانتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صادق کہلاتے تھے، امین کہلاتے تھے، لیکن بعد میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اللہ کا پیغام لوگوں کے سامنے پیش کیا، اس کے نتیجے میں کئی لوگ جو تھے جنہوں نے نہیں مانا کہ تمہیں اللہ نے رسول بنایا ہے، اللہ کی طرف سے کوئی پیغام تمہارے پاس آیا ہے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے پریشان کرنا، ستانا شروع کیا۔ اور یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں جا کے نماز پڑھا کرتے تھے، کیونکہ اب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی آ گئی، اللہ تعالیٰ نے طریقہ بتا دیا، جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ رہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی ہو گئے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کی طرف سے براہ راست علم دیا جانا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بن گئے تو ایک تو قرآن کا علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جا رہا تھا، دوسرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک علم کا
ایک وحی کا، اللہ کے پیغام کا ایک طریقہ یہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بیان کرتے تھے وہ اللہ کی طرف سے یعنی اللہ تعالیٰ دل میں ڈالتا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم براہ راست اللہ تعالیٰ سے اس طرح جڑ گئے. ایک وحی جو جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے، جسے اللہ کا کلام کہتے ہیں، اور ایک وہ علم جو اللہ تعالیٰ دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈالنے لگا نبی بنانے کے بعد. تو وہ بھی اللہ ہی کا علم دینے کا نبیوں کا طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دل میں بات ڈالتا ہے، اور پھر وہ نبی جو عمل کرتا ہے یا جو بیان کرتا ہے وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے. اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ باتیں ایسی بھی تھیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کہتے تھے کہ یہ میری ذاتی راہ ایک عام انسان کی حیثیت سے، اور لیکن نبی بننے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ تر باتیں اللہ کی طرف سے تھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر ہدایت دیتے رہے لوگوں کو. تو وہ عبادت، ایمان اور پورے دین کا حصہ بن گئی تمام چیزیں. اور کئی چیزیں ایسی بھی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے کے طور پہ لوگوں کے سامنے پیش کیے کرتے تھے اور بتا دیا کرتے تھے کہ میری پرائیویٹ رائے ہے، ایک انسان کے طور پہ، تم لوگوں کے ساتھی کے طور پہ. اور لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ایک نبی کے طور پر ہے. تو یہ وہ حالات تھے وقت گزرنے کے بعد کہ وہاں کے لوگوں نے انکار کیا، اور یہاں تک کہ دشمن ہو گئے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو ان کو روکنے لگے، مذاق اڑانے لگے، ٹھٹا کرنے لگے، بھلتے کی ایک دشمنی پال لی کہ تم اتنا بڑا دعویٰ کیسے کر سکتے، ہم نہیں مانتے کہ تمہیں رسول اللہ نے بنایا، انکار کرنے لگے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب براہ راست اللہ سے جڑ گئے تو نماز کا طریقہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ گیا، اور بھی کئی طریقے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ گئے جو لوگوں کو سکھائی گئی، کس طرح سبحان اللہ پڑھ لیا کرو، الحمدللہ پڑھ لیا کرو، یہ سب عبادت کے حصے بن گئے. اس کی تفصیلات ظاہر ہے کہ قرآن میں ہر چیز کی تفصیل نہیں ہے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی چیزیں بتائیں، وہ بھی دین کا حصہ ہے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں نماز پڑھنے جاتے تھے خانہ کعبہ میں، کیونکہ وہ تو ابراہیم علیہ السلام کا گھر تھا، یہ تو سبھی جانتے تھے، وہاں کے لوگ بھی خوب اچھی طرح جانتے تھے، مشہور تھی یہ بات کہ یہ اللہ کا گھر ہے، ابراہیم علیہ السلام نے بنایا ہے، ان کے باپ نے، مطلب وہاں کے لوگوں کے باپ ہی تھے زیادہ تر، انہی کی اولاد تھے وہاں پر. ظاہر 2000 سال میں کئی جنریشن گزرنے کے بعد ان کی اولاد جو تھی انہی کا سلسلہ زیادہ تھا. تو سب جانتے تھے کہ ہمارے باپ ابراہیم کی نے بنایا تھا علیہ السلام خانہ کعبہ. اور یہ اللہ کا گھر ہے، یہ بھی سب جانتے تھے. اور جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی بن گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو سبھی کچھ معلوم ہو گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن کے ذریعے سے بھی بتا رہا تھا، وہ دل میں بھی بات ڈال رہا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانی علم براہ راست آپ کے دل میں آ گیا، دل میں ڈالا جانے لگا. تو یہ اس وقت کا نقشہ کھینچا گیا ہے. ہرگز نہیں انسان سرکشی کرتا ہے اس بنا پر کہ وہ اپنے آپ کو بے نیاز پہ دیکھتا ہے. یقیناً پلٹنا یقیناً تیرے رب ہی کی طرف ہے. تم نے دیکھا اس شخص کو جو ایک بندے کو منع کرتا ہے جبکہ وہ نماز پڑھتا ہو.
تمہارا کیا خیال ہے اگر وہ بندہ راہ راست پر، اللہ تعالیٰ پھر انہی لوگوں سے مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی خطاب ہے یہ کہ مگر یہ کہ ہر ایک کی توجہ اس طرف، کیا خیال ہے تمہارا؟ اللہ تعالیٰ کا انداز دیکھیے، انسان کو سمجھانے کا انداز، انسان سے بات کرنے کا انداز. تمہارا کیا خیال ہے اگر وہ بندہ راہ راست پر ہو یا پرہیزگاری کی تلقین کرتا ہو؟ تمہارا کیا خیال ہے؟ اگر یہ منع کرنے والا شخص حق کو جھٹلاتا ہو اور منہ موڑتا ہو، کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ ہرگز نہیں. اگر وہ باز نہ آیا تو ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر اسے کھینچیں گے. اس پیشانی کو جو جھوٹی اور سخت خطا کار ہے. وہ بلا لے اپنے حامیوں کی ٹولی کو، ہم بھی عذاب کے فرشتوں کو بلا لیں گے. ہرگز نہیں، اس کی بات نہ مانو اور سجدہ کرو اور اپنے رب کا قرب حاصل کرو. یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان آیات میں یقین دلایا. اس ماحول میں جبکہ لوگ وہاں کے جنہوں نے آپ سے دشمنی کر لی تھی، اس لیے اس بنا پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی ہونے کا اعلان کیا، کیونکہ اللہ نے بنایا تھا نبی، تو نبی ہونے کا اعلان کرا. تو پھر میرے پاس اللہ کا کلام آیا، اللہ نے مجھے نبی بنایا، میری بات سنو، اور یہ اللہ کی ہدایت آئی ہے، اس پہ چلو، ورنہ آخرت تمہاری خراب ہو جائے گی، دنیا میں بھی عذاب آ سکتا ہے. یہ تمام باتیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتانا شروع کر دی. ہمیں دشمنی پائی تھی جنہوں نے نہیں مانا. ان حالات میں لوگوں نے پریشان کرنا شروع کیا. جو اس شخص کے بارے میں بھی اشارہ ملتا ہے کہ وہ کون سا شخص تھا. بہرحال وہاں کے کئی لوگ جو دشمن ہو گئے تھے، خاص طور سے وہ سردار تھے، زیادہ تر بڑے لوگ سردار جو تھے، قبیلائی نظام تھا وہاں کا، تو زیادہ تر سردار تھے. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہوئے تھے. اب ظاہر ہے کہ جب ان کے سردار دشمن ہو جائیں تو ذرا سا پریشانی تو ہوگی. تو اللہ تعالیٰ ان حالات میں دلاسا دلا رہا ہے کہ اصل میں معاملہ کیا ہے، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو نبی بنایا ہے، یہ لوگ آپ کو پریشان کر رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ انسان سرکشی کرتا ہے اس بنا پر کہ وہ اپنے آپ کو بے نیاز دیکھتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ میں بے نیاز ہوں، محتاج نہیں، اور سیلف سفیشینٹ ہوں، تو سرکشی کرتا ہے. لیکن پلٹنا تیرے رب کی طرف ہے. پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تم نے دیکھا اس شخص کو جو ایک بندے کو منع کرتا ہے جبکہ وہ نماز پڑھتا ہے. یعنی ایک وہ شخص جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ نبی تمہیں منع کر رہا ہے نماز پڑھنے سے، کیا خیال ہے؟ اگر وہ راہ راست پر ہو، پرہیزگاری کی تلقین کرتا ہو،
کیا خیال ہے تمہارا؟ اگر یہ جھٹلانے والا شخص، حق کو جھٹلانے والا شخص منہ موڑتا، کیا خیال ہے تمہارا؟ کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ ہرگز نہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا دیا جائے اگر وہ باز نہ آئے تو ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر اسے کھینچیں گے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دلاسا دیا جا رہا ہے اور لوگوں کو بھی بتایا جا رہا ہے، کیونکہ قرآن میں تو سب کو سناتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب نازل ہوتا تھا، انسانوں کے لیے ہے نا، سارے انسانوں کو سناتے تھے، قبیلے میں جتنے لوگ تھے شہر کے سب کو سناتے تھے۔ تو جب اللہ کا کلام سنایا جا رہا ہے تو اس میں تمام باتیں آ رہی ہیں، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دلاسا دیا جا رہا ہے، ساتھ میں سب کو سنایا جا رہا ہے، ان سرداروں کو بھی سنایا جا رہا ہے۔ اور ایک عام انداز میں اللہ تعالیٰ بات کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو حکم کر دے، جو انسان کہنا چاہیے کہ اللہ کا کہنا نہیں سننا، اللہ تعالیٰ چاہے تو اسی کے پیروں میں سے آگ پیدا کر کے اسے زندہ جلا دے۔ جہاں وہ کھڑا ہے وہیں پر ایک دم زمین دھس جائے اور وہ زمین کی تہوں کے اندر پہنچ جائے، لوگ دیکھتے رہ جائیں کہ یہ مٹی ایک دم دھسی ہے، کھڑے کھڑے پورا دھس گیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ انسان کو کا جو ایک طریقہ ہوتا ہے ہم انسانوں کا کہ ہم کسی مجرم کو پکڑتے ہیں، پیشانی کے بال کھینچتے ہوئے لاتے ہیں، پولیس والوں کو ہم دیکھتے ہیں کس طرح مجرم کو پکڑ کے لاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اسی انداز میں بتا رہا ہے ہرگز نہیں، اگر وہ باز نہ آیا تو ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر اسے کھینچیں گے، اس پیشانی کو جو جھوٹی اور سخت خطا کر، وہ بلا لے اپنے حامیوں کی ٹولی کو، ہم بھی عذاب کے فرشتوں کو بلا لیں گے۔ اب اس ماحول کو ذرا سا نظر میں رکھیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ بات دلاسا دیا جا رہا ہے کہ تم گھبراؤ مت، اور سب کو سنایا جا رہا ہے، سرداروں کو بھی سنایا جا رہا ہے کہ یہ تم ماحول، یہ جو ماحول بنا دیا تم نے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرتے ہو، اب کیا کریں گے نہیں، بلا اپنی ٹولی، ہم بھی عذاب کے فرشتوں کو بلا لیں گے، سب کو سنایا جا رہا ہے اس ماحول میں۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہرگز نہیں اس کی بات نہ مانو، ہرگز نہیں اس کی بات نہ مانو، اور سجدہ کرو، اور اپنے رب کا قرب حاصل کرو۔ یعنی اوپر کہا گیا کہ وہ جس کی پیشانی کے بال پکڑ کر اللہ تعالیٰ کھینچے گا، کیوں کھینچے گا؟ کہ اس کی پیشانی جھوٹی اور سخت خطا کار، اور یہاں کہا گیا اے نبی سجدہ کر۔ سجدے میں کیا کرتا ہے انسان؟ پیشانی زمین پہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے، اور اپنے رب کا قرب حاصل کر، قریب ہے۔ یہ
چونکہ آیت سجدہ ہے لہذا یہ کہ یہاں پر سجدہ واجب ہے۔ آخر میں ایک بار پورا شروع سے آخر تک ہم ترجمہ ایک بار میں پڑھ لیتے ہیں تاکہ پوری سورہ جو ہے سمجھ میں آئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔ خالی ترجمہ پڑھ رہا ہوں، پڑھو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا، جمے ہوئے خون کے ایک لوتھڑے سے انسان کی تخلیق کی۔ پڑھو اور تمہارا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا، انسان کو وہ علم دیا جس سے وہ نہ جانتا تھا۔ ہرگز نہیں، انسان سرکشی کرتا ہے اس بنا پر کہ وہ اپنے آپ کو بے نیاز دیکھتا ہے۔ پلٹنا یقیناً تیرے رب ہی کی طرف ہے۔ تم نے دیکھا اس شخص کو جو ایک بندے کو منع کرتا ہے جبکہ وہ نماز پڑھتا ہو، تمہارا کیا خیال ہے؟ اگر وہ بندہ راہ راست پر ہو یا پرہیزگاری کی تلقین کرتا ہو، تمہارا کیا خیال ہے اگر یہ منع کرنے والا شخص حق کو جھٹلاتا اور منہ موڑتا ہو؟ کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ ہرگز نہیں، اگر وہ باز نہ آئے تو ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر اسے کھینچیں گے، اس پیشانی کو جو جھوٹی اور سخت خطا کار ہے۔ وہ بلا لے اپنے حامیوں کی ٹولی کو، ہم بھی عذاب کے فرشتوں کو بلا لیں گے۔ ہرگز نہیں، اس کی بات نہ مانو اور سجدہ کرو اور اپنے رب کا قرب حاصل کرو۔ صدق اللہ العظیم۔